نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بذكره ورياه۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ابھی مولا ہمارے سامنے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللہ کے تعلق سے بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ کو جاننا ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو کلمہ طیبہ کا بھی علم حاصل کرنا ہے، اور اس کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کے تعلق سے جانو فرما رہا۔ لیکن فی زمانہ جو ہے نا، آج اب دیکھو کسی جماعت کو ٹارگٹ بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور 72 پورے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہی فرقہ جو ناجی ہے جو جنت میں جائے گا۔ ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے، اور ہر فرقہ جو ہے نا قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو حق پہ ثابت کرتا۔ ہر فرقہ، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرتا، ہر کوئی قرآن اور حدیث پیش کر کے ہم حق پہ اپنے ثابت کرتے۔ دیکھو اس وجہ سے ہم عام مسلمان پریشان ہیں کہ ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا نہیں، لیکن جو ہم جو جس جماعت میں جس عقیدے پہ ہم قائم ہیں اس کے تعلق سے پہلے پورا علم حاصل کرنا، ہم اس کے بعد میں دوسری جماعتوں کے تعلق سے معلوم کرنے جانا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری جماعت کے جو علماء اکرام ہیں وہ صرف کس میں پڑے ہوئے ہیں بولے تو اب ان کے اوپر الزام لگانا نہیں ہے، لیکن آج دیکھو آج ہماری محفل ہے، خانقاہ اتنی بڑی خانقاہ ہے، فل ہو جانا تھا، اتنی ایسی چیز ہے، یہ علم لا الہ الا اللہ کا ایسا علم ہے، یہ آج ہم کو فری میں مل رہا علم، یہ علم آسانی سے مل رہا، لیکن یہ علم ایسا آسانی سے ملنے والا علم نہیں ہے۔ یہ علم کے لیے بہت تزکیہ نفس کرنا پڑتا، وہ تزکیہ نفس ہونا تو یہ علم حاصل کر سکتے، کیونکہ خانقاہوں کا مقصد ہی ہے تزکیہ نفس کرنا، نفس کو پاک کرنا، نفس پاک کرنا بولے تو اس کے اوپر بار ڈالنا پڑتا نفس کے اوپر نہیں، یعنی دل میں جو محبت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے دل میں جو محبت بیٹھی ہوئی ہے ما سوا اللہ کی، ہمارے اندر جو دل میں محبت ہے اللہ کی محبت نہیں ہے، ما سوا اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کو صرف ہم کیا کرے، یعنی دل بہلا نگاہ سے رکھے، لیکن دل میں پوری دنیا ہی چھپن، دنیا دل لگا لی، دنیا سے دل لگا لیے، اللہ کو دل بہلانے کے لیے رکھ دیے۔ کبھی کبھی اللہ کی یاد کر لیں گے بھائی دل بہل جاتا، ایسا نہیں، ایسا ہم ماحول بنا کے ہمارے پاس کا، ہم 24 گھنٹے دنیا میں پڑے ہوئے، وقت مل گیا تو اللہ اللہ کر لیں گے، چلو آ جا رہے، آج 4 شمبہ آج حلقہ رہتا، چلو آج کام بھی نہیں، آج گراہک بھی کم ہے، کسٹمر بھی زیادہ نہیں ہے، چلو جائیں گے بول کے ہم حلقے میں آ جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ ٹائم پاس کا حلقہ ہو گیا ہمارا، ٹائم پاس کے لیے ہم یعنی ٹائم پاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں اللہ کی وجہ سے نہیں، اللہ کے واسطے اسپیشل ٹائم نکالنا پڑتا اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور دنیا میں ہر علم ملیں گا، لیکن اللہ کا علم، اللہ کیا ہے، اللہ کون، اللہ نہیں، اللہ بولتے کس کو، وہ یہاں مارو خانقاہ میں، پورے کائنات کا بادشاہ
بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا علم ہے ہمارے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے تعلق سے گفتگو زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ فرض ہے، عمل کرنا ہے، نہیں ہے کرنا ہے، لیکن ہمارا مقصد حیات نماز نہیں ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ جو پیدا کرا، ہم کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا؟ نماز پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کرا، روزہ رکھنے کے لیے پیدا نہیں کرا، زکوٰۃ دینے کا سے پیدا نہیں کرا، حج کرنے کا سے پیدا نہیں کرا۔ نماز ہم انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس ان گنت فرشتے تھے جو اس کی، یعنی ان گنت فرشتے، کوئی خیام میں ٹھہرا ہوا ہے، کوئی جیسے رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیدے میں ہے۔ معراج کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، ہر آسمان پہ دیکھ رہے تھے کہ ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی فرشتے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، نہیں کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی۔ یہ ہم پیدا ہونے سے پہلے فرشتے کو اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے پیدا کرا، ہم سے پہلے پیدا کرا، ہم سے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھے فرشتے۔ پھر ہم بھی اپنے آپ کو مقصد زندگی ہم نماز پڑھنا بنا لیے۔ ہمارے کو نماز کیسے پیدا نہیں کرا اللہ تعالیٰ؟ ہم کو روزے کیسے بھی نہیں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس کیا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد کہ اس کا کیا اناج کی کمی ہے جو روزہ رکھنے کے لیے بول رہے ہیں ہمارے کو اللہ تعالیٰ؟ کیوں ہم کو رہنے کے لیے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ روزہ ہم روزہ رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کہنے چلو بھائی اناج کم ہے، ایک مہینہ سال میں ایک مہینہ روزہ رکھے تو کچھ اناج سیو ہوتا، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہم کو روزہ رکھنے کے لیے پیدا نہیں کرا اللہ تعالیٰ، نہیں ہم کو متقی کرنے کے لیے روزہ دیا اللہ تعالیٰ، ہم تاکہ ہم متقی بن جائے۔ روزے کی حالت میں انسان متقی ہوتا، وہ متقی پھر غیر روزے میں بھی رہنا، ہم کو پریکٹس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہی دیا ہمارے کو، نہیں تو اس کے لیے ہم کو پیدا تھوڑی کرے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے پیدا نہیں کرا اللہ تعالیٰ ہم کو۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے کہ اللہ کے پاس مال کی کمی ہے، نہیں ہم کو اگر کوئی مالدار کو مال دے رہا تو غریب کو بھی دے سکتا اللہ تعالیٰ، نہیں تو مال کی کیوں دے اللہ تعالیٰ؟ اس کا مال کی کمی نہیں، ہر ایک کو دے سکتا انہیں۔ نہیں حج کو جانے کے لیے، حج کے لیے بھی پیدا نہیں کرا اللہ تعالیٰ ہمارے کو، پھر پیدا کیوں کرا اللہ تعالیٰ ہمارے کو؟ نہیں یہ مقصد ہے زندگی نہیں ہماری، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج مقصد حیات ہے نہیں ہماری۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے پیچھے پڑے ہوئے، وہ حکم ہے اللہ کا، کرنا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھا تو والا گنہگار ہے، بہت بڑا گناہ ہے نماز ترک کرنا۔ روزہ بھی ترک نہیں، فرض روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ زکوٰۃ اگر ہے، صاحب یعنی استطاعت ہے، ہم نہیں صاحب نصاب ہے ہم تو زکوٰۃ دینا ہے، اگر نہیں دیں گے تو گنہگار ہے۔ صاحب استطاعت ہے، اگر حج نہیں کریں گے تو گنہگار ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اللہ ہم کو پیدا نہیں کرا۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ ہم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے لیے پیدا کرے ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم کو کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ ہم کو لا الہ الا اللہ کیسے پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ نہیں لا الہ الا اللہ کیسے؟ لا الہ الا اللہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے پیدا کرا۔ اکثر لوگ کیا فرماتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، انکار نہیں ہے اس کا، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، حق بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا۔ نماز پڑھ لے رہا تو وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہمیشہ کرنا ہے۔ کیا ہے عبادت؟ اللہ والے فرمایا ہے ہمارے کو، یعنی عز و انکساری، ذلت اور فقیری، وہ احتیاجی کا نام عبادت ہے۔ وہ جس کسی کو بھی دے دیں گے ہم اس کی عبادت کر لی ہم اس کی، نہیں۔ اور یہ جو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسرین کے سردار ہیں، آپ کی تفسیر پہ تمام مفسرین تفسیر کرتے، آپ اس آیت کا میں فرماتے ہیں کہ لیعبدون کے معنی لیعرفون کے ہیں، اللہ کی پہچان، اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا، لیعبدون کے معنی۔ تو کیا بات معلوم ہو رہی؟ ہمارا مقصد ہے حیات، اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرا ہمارے کو؟ تاکہ ہم اللہ کو جاننا اور اس کو پہچاننا۔ اس کو جانیں گے، اس کو پہچانیں گے تو اب ہماری عزت، اس کو جب جانیں گے اللہ کو جب مالک جانیں گے، بیت بارے اگر ملکیت دیکھیں گے ہم، اللہ کو اگر مالک دیکھ لیں گے تو ہم محتاج بنیں گے، نہیں ہم محتاج بنیں گے اللہ کو، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جو ہے نا، لیعبدون کے معنی ہے کہ اللہ کو جاننا، اس کو پہچانا۔ کیا جاننا اللہ کو؟ چار اعتبارات سے جانا اللہ تعالیٰ کو، نہیں اللہ کو مالک جاننا، نہیں
صرف اللہ ہی کو مالک جاننا، اللہ کے سوا کسی کو مالک نہ جانا۔ اگر صرف اللہ ہی کو مالک جان لیا انہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی کو مالک نہ دیکھا انہیں، تو اپنی احتیاج یعنی اپنی محتاجی اسی کے سامنے رکھتا انہیں، مالک کے سامنے محتاج بنتا انہیں۔ اب اللہ کے سوا کسی کو مالک دیکھتے ہی نہیں تو مخلوق کو مخلوق کے سامنے انہیں عزت انکاری پیش کریں گے اپنی؟ نہیں، اللہ مالک ہے تو اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، تو اپنی پوری یعنی اپنی محتاجی پوری اللہ کو دیتا ہوں۔ میرا مالک ایک ہی ہے، اللہ، وہی میرا مالک ہے، میں مملوک ہوں، میں محتاج ہوں، میں اللہ کی۔ تو یہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانے اللہ کو جاننے کے لیے اللہ ہم کو پیدا کرا۔ پہلا اعتبار مالک کا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کو مختار جاننا، اللہ کو مختار جاننا، میں اپنے آپ کو مجبور دیکھنا، اور ساری کائنات کو مجبور دیکھنا، اللہ ہی کو مختار دیکھنا۔ وہ علم حاصل کرنا ہمارے کو، اللہ ہی کو مختار دیکھیں گے، اللہ کے سوا کسی ایک کو مختار نہ دیکھنا، کوئی مختار نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہم ہر کام ہم اپنے اختیار میں ہر کام ہے، کوئی نہیں ہے ہمارے، کوئی ایک لمحہ بھی ہم اپنے اختیار میں نہیں ہے ہمارے، ہر لمحہ ہم مجبور ہے، ہر لمحہ محتاج ہے، ہر لمحہ مجبور ہے۔ اللہ ہی مختار ہے، اللہ ہی مالک ہے ہر لمحہ۔ پھر اللہ ہی کامل ہے، ہم ناقص ہیں، ہمارے اندر نقص و زوال ہے بھرے ہوا۔ کامل صفت اللہ ہی کے، اسی کو کامل دیکھنا، بغیر سب کو ناقص دیکھنا۔ اللہ ایک ہی کامل ہے، کامل سے مراد نہ اس میں نقص ہے نہ اس میں زوال ہے۔ بقیہ پوری کائنات میں نقص و زوال ہے، دیکھو ہر شے میں نقص و زوال ہے، ہر شے میں نقص ہے، زوال ہے۔ نقص یعنی ہے دکھنے کو اچھا ہے لیکن ایک دھبا رہتا ہے اس کے اوپر، نقص ہے۔ زوال کیا ہے؟ ابھی اچھا دکھ رہا، تھوڑے دن میں خراب ہو جاتا۔ اب ہم انسان پیدا ہوئے خود میں اچھا خوبصورت دکھتے ہیں اپن، نہیں، اپنی آنکھیں ہر چیز اچھی رہتی، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے جیسا عمر بڑھتے رہتی ہماری نظر میں، ہماری ہمارے سماعت میں کیا ہوتا، زوال آتے رہتا، زوال آتے رہتا۔ اب نقص کیا ہے؟ آنکھ ہے لیکن دکھتا نہیں، آنکھ ہے مگر آنکھ میں بنا ہی نہیں، یہ کیا نقص ہے؟ تو یہ ہر شے میں ہے، یہ ہر شے اندھی ہے، ہر ایک کو اندھی دیکھنا، ہر ایک کو یعنی کیا ہے بہری دیکھنا، ہر ایک کو گونگی دیکھنا، صرف اللہ ہی کو دیکھنا، اللہ ہی کو کامل دیکھنا، نقص و زوال سے پاک اللہ ہی، اللہ کی سب کوئی نقص و زوال سے پاک نہیں، پورے ناقص ہے۔ یہ جاننا یہ جاننا عبادت ہے، یہ اللہ والے یہ چیز میں لگا ہے ہمارے کو، اصل عبادت یہ ہے، مقصد حیات ہمارا یہ ہے کہ اللہ کو جاننا اور پہچانا۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی حدیث قدسی بھی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت الیہ ان اعرف نفسہ وخلقنا الخلق۔ اللہ تعالیٰ انسان یعنی اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کو خواہش ہوئی میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ہر طریقے سے مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد ایک ہی ہے اللہ کے پاس، کہ اس کو جاننا، اس کو پہچاننا۔ لیکن ہم آج وہ جاننا پہچاننے کا کام چھوڑ دیے ہم۔ ہماری جماعت میں خاص طور سے علماء، ہمارے علماء اہل سنت الجماعت جو ہے نا، ہمارے علماءوں کی بھی یہاں پر غلطی ہے کہ ہم جو ہے نا یعنی جو حقیقی دین ہے وہ پیش نہیں کر رہے ہم۔ حقیقی دین کیا ہے؟ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو اولیاء اللہ تھے، ہم جس کی دعوت سے وابستہ ہے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ہر بندے کو اللہ سے ملانا، ہر گمراہ کو اللہ سے ملانا، یہ مقصد تھا ان کا، نہیں۔ لیکن آج یہ مقصد چھوڑ دیا، یہ کام چھوڑ دیے۔ خالی کیا ہو گیا بولے تو سب علماء اکرام جو ہے نا اپنے اپنے علم کو ظاہر کر کے اپنی جماعت کو حق پہ بتانے جا رہی۔ کیسا جماعت حق پہ رہیں گی؟ عمل ہمارے حق پہ دکھ رہے نہیں، نمازیں ہمارے مسجدیں خالی ہے، ہماری مسجدیں خالی ہے، غیر فرقوں کی مسجد دیکھو بھر کے بول رہی، حالانکہ ایمان سے خالی ہے ان کے قلب، ایمان ہے نہیں ان کے پاس، ایمان نہیں ہے بول کے نماز آسانی سے پڑھ سک رہے لوگ، اسی کو اصل سمجھ رہے لوگ، نماز پڑھ لے تو کامیاب ہو گیا سمجھ رہے۔ نماز کامیابی، نماز تو عمل ہے، فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے ہمارے کو، لیکن مقصد ہے ہمارا نماز نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آج ہم کیا کریں؟ اپنے پیسے پوچھ ڈال دیے، ارے اب لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھ لی کام ختم ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرا، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، نہیں۔ تو اب یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، اب یہ جو ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات فعلم انہ لا الہ الا اللہ کا آیت چھڑنے سے بات ادھر آ گئی نا، تو یہ جو ہمارے مہینے کی نسبت سے ہم جو یعنی یہ جو مہینہ ہے شعبان کا جو مہینہ، اس میں جو نصف رات ہے یعنی شب برات کی جو رات ہے، اس کے تعلق سے ہم گزشتہ بھی گفتگو کر رہے تھے ہم کہ اس میں اس کے کیا حقائق کیا ہے، انشاءاللہ اس کو جانیں گے، اس سے کو یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے جانیں گے اس کو بھی، نہیں اللہ والے ہمارے کو حقائق بتائے، نہیں ہماری نظر کبھی فضائل پہ رہتی نہیں، اللہ والے فضائل کو دیکھتے ہی نہیں،
فضائل من اللہ ہے، اللہ اپنے فضل سے، وہ اللہ کا فضل ہے، نہیں وہ اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ کے فضل تو ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن حقائق کیا ہے؟ نہیں حقائق کیا ہے؟ وہ حقائق دیکھنا ہے ہمارے کو، حقائق خانقاہوں میں ملتے نہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی بخشنے، یعنی بخشش کی دعا مانگنے والا، اس کو بخشنے کے لیے، یعنی صبح تک اللہ تعالیٰ ندا لگاتے رہتا ہے، نہیں لیکن چند لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گا آج کی بھی رات اور نہ شب قدر کی رات، ہر ایک کی بخشش ہوں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چند لوگ ہیں ان کی بخشش نہ شب برات میں ہوں گی، نہ شب قدر میں ہوں گی، نہ کوئی رات میں ہوں گی، وہ ہے اس میں سب سے پہلے مشرک فرمائے۔ اب ہم مشرک بولے تو کبھی اپنی طرف توجہ ہی نہیں آتی میں مشرک ہو سکتا ہوں بول کے، مشرک شرک کرنے والے کو مشرک بولتے ہیں، اللہ کی ذات، صفات، افعال و آثار میں غیر کو شریک کرنے والا، مقابل میں یا مماثل میں، انہیں مشرک ہے، نہیں انہیں مشرک ہے۔ مشرک بولتا ہم سمجھ رہے ہیں خالی غیر قوم جو ہے نا انہیں مشرک ہے، نہیں، شرک کو سمجھنا، یہاں ہم سال بھر جو شرک کو سمجھ رہے نا، یہ رات کے یعنی یہ رات کا فائدہ اٹھانے کا سے سال بھر ہم جو ہے شرک کو سمجھ رہے ہیں، شرک کیا ہے، کیونکہ فرما دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بقایا تو دیکھیں گے اس کے بعد کے بھی جو بھی ہے، نہیں اس میں کئی لوگ ہیں، اس میں یعنی تکبر کرنے والا ہے اور بغض رکھنے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، کئی لوگ ہیں، لیکن سب سے پہلے جو رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کا لفظ دیا۔ آج کی رات مشرک کو نہیں بخشیں گا اللہ تعالیٰ، شرک جو کرتا ہے، نہیں مشرک کو نہیں بخشیں گا اللہ تعالیٰ۔ مشرک کون ہوتا؟ ابھی جو بتایا ہمیں کہ اللہ کی ذات، صفات، افعال و آثار میں غیر کو شریک کرنے والا مشرک ہوتا، نہیں وہ مشرک ہے۔ تو آج کی رات مشرک بچ کر نہیں جائیں گے، نہیں مشرک کی بخشش نہیں ہوں گی آج کی رات سب سے پہلے۔ تو شرک کو جاننا نہ پہچاننا شرک کیا ہے، تو یہ شرک ایسا نہیں نکلتا، شرک کو نکالنے کے لیے، کیونکہ شرک بولتے کہ اس کو ہم کو وہی نہیں معلوم، نہیں ہم سمجھ رہے سامنے بت کو رکھ کے اس کی عبادت کرنا شرک سمجھ رہے ہیں، وہ شرک صرف وہ شرک نہیں، وہ تو کھلم کھلا شرک ہے، وہ جلیے شرک ہے، جلیے کھلم کھلا شرک ہے، نہیں لیکن ایک شرک خفی بھی ہے، چھپا ہوا، وہ شرک کیا ہے، وہ شرک جاننا، وہ بھی شرک کیا ہے، نہیں کیا ہے وہ شرک، خود یعنی غیر کسی کو غیر یعنی اللہ کی ملک میں کسی غیر کو شریک کرنا۔ کائنات میں ہر شے اللہ کی ملک ہے، لیکن ہماری توجہ کدھر ہے؟ ہم کبھی دیکھیں ہر شے پہ نظر پڑی تو اللہ کی ملک، ہم تو غیر کی ملک دیکھ رہے ہیں، وہ ملک اس کی، وہ ملک اس کی، وہ ملک اس کی، یہ شرک ہے۔ یہاں پر ملکیت کی تعلیم آئی نا ہمارے پاس، اللہ ہی مالک، کیسا تصور دیے؟ ہر شے پہ جو شے پہ نظر پڑی اللہ کو مالک دیکھنا ہے یہاں پر، نہیں جو شے پہ نظر پڑی اللہ کو مالک دیکھنا، غیر کو دیکھیں گے تو شرک ہے، وہ شے وہ مشرک کو نہیں بخشتوں پر ہے اللہ تعالیٰ، مشرک کو نہیں بخشتوں پر ہے جو اللہ کی ذات، صفات، افعال و آثار میں شریک کرتا ہے۔ آثار کیا ہے؟ اللہ کی ملک میں غیر کو شریک کرنا۔ افعال کیا ہے؟ یعنی ہر شے میں جو قوت دکھ رہی وہ قوت مخلوق کی نہیں ہے، وہ قوت اللہ ہی کی ہے، نہیں اللہ کے سوا کسی کی قوت نہیں دیکھنا، اس میں دیکھیں گا تو انہیں بھی مشرک ہے۔ اب ہم کتنے ہی کام کریں دن بھر میں، ہم کر رہے سمجھ رہے، ہم کر رہے سمجھ رہے، ہم کہاں کر رہے ہیں؟ یہ میں کر رہا ہوں تو میں کیسا کر سکتا ہوں؟ یہ کہا یہ قوت میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی شرکی ہے، یہ بھی اپنے آپ کو زندہ دیکھنا بھی شرکی ہے، اپنے آپ کو خود خدم دیکھنا بھی شرکی ہے، میں خود سے قائم ہوں، اپنے بلبوتے پہ قائم ہوں، ہمارے اندر ہے نا یہ چیز۔ تو یہ شرک کو نکالنا، سب سے پہلے شرک سے بچنا ہے ہمارے کو۔ اس کے بعد جو ہے نا یعنی دل میں بغض رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو نام بتائے کہ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، نہیں حسد رکھنے والا، یہ بھی لوگ اس میں بخشے نہ جائیں گے اس رات میں۔ یہ بغض رکھنے والا کیوں ہے؟ دیکھو جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا انہیں مشرک، لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھنے والا مشرک۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ہر حاجت اللہ پوری کرتا، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر ہم سمجھے کہ غیر سے میری حاجت پوری ہے تو وہ شرک ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ کو جو نہیں سمجھا انہیں مشرک ہی انہیں، نہیں۔ اب یہ جو دل میں بغض آ رہا، دل میں کینہ، کسب، دل میں کینہ آ رہا، حسد آ رہی، کیوں آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی؟
لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھنے کا سکھا رہی ہے. یہ جن نے نام لیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوروں کا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے. نہیں دل میں حسد کیوں آتی؟ کس سے بھی حسد کیوں کرتا ہے انسان؟ نہیں کیوں کرتا ہے انسان حسد؟ ارے میرے سے زیادہ اس کے پاس ہے، ارے انہیں وہ گھر کا مالک ہے، انہیں وہ گھر کا مالک ہے، وہ گھر کا مالک ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پہ؟ حسد کیوں کر رہا ہوں؟ کس سے بھی حسد کب ہوتی؟ وہ ملک اس کی دیکھا تو ارے اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے نا، اس کے پاس مرسڈیز کار ہے، اس کے پاس میرے کا نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. نہیں یہ اس کا بول رہا، اس کا کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ نے سمجھا، اس وجہ سے دل میں اس کے حسد ہے، بغض ہے. نہیں اگر لا الہ الا اللہ سمجھتا تو شرک، یہ دیکھو جو بھی گناہ ہو رہا نا وہ شرک کے ذریعے چھوڑا ہو، کیونکہ مومن گناہ نہیں کرتا، ایمان والا گناہ کبھی نہیں کرتا، کیونکہ ایمان والوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا. اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اس کو گمراہی سے نکال لیتا ہوں، ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ میں دوست ہوں ایمان والے کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اس کو گناہوں سے نکال کے، یعنی گناہوں سے بچا کے ہدایت کی طرف لاتے رہتا ہوں. برا اب جس کو اللہ تعالیٰ بچایا انہیں گمراہ کر سکتا، انہیں گناہ کر سکتا، تو یہ گناہ کس سے ہو رہا؟ پھر یہ دل میں بغض کیوں آ رہا؟ دل میں حسد کیوں آ رہی؟ نہیں کیوں آ رہی حسد دل میں؟ یہ اس رات یہ لوگ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوں گی. یہ تمام کے تمام لوگ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھنے والے. جو اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھ دیا، نہ اس کے دل میں کینہ رہتا، نہ کسب رہتا، نہ بغض رہتا کسی کے، وہ ہے اللہ کی ملک ہے. لا الہ الا اللہ پڑھا انہیں، تمام کائنات کو اللہ کی ملک دیکھ رہا، وہ بھی اللہ کی ملک ہے. اس کی ملک ہے نہیں، اس کی ملک ہے، انہیں مالک ہے. مطلب شرک والا نے جو دیکھا، نظر پڑی، یہ تو اللہ کی ملک ہے، اس کے پاس امانت ہے. جتنی امانت ہمارے پاس رہیں گی اتنی زیادہ حفاظت کرنا پڑتا ہمارے کو. نہیں جتنی کم امانت رہیں گی اتنی کم حفاظت کرنا پڑتا. اب اللہ دیتے جا رہا پر خوش ہو رہے، وہ حساب بھی لیں گا پھر اللہ تعالیٰ. میں اتنی امانت دیا تھا تو میں یہ امانت میں کیا کرا؟ میں تیرے کو امانت دیا تھا، کیا کرا تو امانت؟ نہیں میرے کو میری راہ میں لگا، خود کی راہ، خود کے نفس میں لگا، نفس خواہشات میں لگا. پوچھیں گا اللہ تعالیٰ. تو جتنی دولت رہیں گی اتنا الرٹ رہنا پڑتا ہمارے کو، اتنا حفاظت کرنا پڑتا اس کی، کیونکہ یہ اللہ کی ملک ہے. جیسی لے رہے نا ویسی واپس دینا پڑتا اس کو. نہیں تو جو لا الہ الا اللہ سمجھ گیا انہیں کسی کو بھی نہیں دیکھتا، انہیں دل میں بغض آتا ہی نہیں، اس کے کینہ کے سب آتا ہی نہیں اس کے دل میں، کسی طرح عداوت لگتا ہی نہیں انہیں. کیوں؟ یہ سب اللہ کی ملک ہے، سب ختم ہونے والی، سب فنا ہونے والی، سب یہ نہیں سب. اب آخر میں مالک کون رہیں گا؟ اللہ ہی مالک رہیں گا. انہیں صرف اللہ ہی کو مالک دیتا. تو لا الہ الا اللہ سمجھا سوالا صرف اللہ ہی کو مالک دیتا، اس کے دل میں یعنی بغض نہیں آتا، کینہ کا سب، انہیں کسی حسد بھی نہیں کرتا انہیں، جو لا الہ الا اللہ سمجھتا. نہیں اس کے بعد ہے جو ہے نا، اس کے بعد ہے جو ہے یعنی قاتل کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوں گی. قتل کیوں کر رہا انہیں؟ لا الہ الا اللہ سمجھا، اس وجہ سے قتل کر رہا. سو پورے گناہوں کا تعلق لا الہ الا اللہ سے. ہم سمجھ رہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ جائے نہیں. ابھی دیکھو دل میں اس کو حسد کیوں آ رہی؟ اس کا نیوتا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے. مر گیا تو کیا لے کے جاتا انہیں؟ اتنی چل گئی، یعنی ختم، مر گیا ختم، زیرو ہو گیا انہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا سمجھا تو اس کے دل میں وہ آتا. اب قاتل کی بھی بخشش نہیں ہوگی. قتل کیوں کر رہا انہیں؟ جب انہیں قتل کر رہا نہیں، کس کی ملک سمجھ کے قتل کر رہا انہیں؟ میں اس کو مار سکتا ہوں بلکہ مار رہا انہیں نہیں. کس کی ملک ہے؟ وہ اللہ کی ملک ہے. اس کو حیات اللہ دیا، انہیں موت دینے والا کون؟ اگر لا الہ الا اللہ سمجھتا ارے یہ تو اللہ کی ملک ہے، اس کو موت دینے کا اختیار تو اللہ کا ہے، میں کیسا اس کو مار سکتا ہوں؟ نہیں میں کیسا مار سکتا ہوں اس کو؟ اور میں جو ماروں یہ قوت اللہ کی ہے. نہیں یہ قوت اللہ کی ہے، یہ قوت سے اللہ تعالیٰ اس کی موت کیوں کرا رہا میرے سے؟ نہیں یہ جو انہیں سمجھ رہا، یہ جو سامنے والوں جس کو قتل کر رہا، جو قتل جب کرتا ہے تو انہیں کیا سمجھ کے کر رہا انہیں؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. میں میرے کو بولتا قتل کرو اس کو، بول کے قتل کر دے رہا. کیا سمجھ رہا انہیں؟ کس کی کیا ملک ہے؟ کس کی ملک دیکھا انہیں وہاں پہ؟ نہیں اپنی سمجھا انہیں، میری مرضی، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کہ قتل کرا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ سمجھا انہیں. قاتل کی بھی بخشش نہیں ہوں گی آج کی رات، نہیں شب برات کی رات.
یہ سب کی تعلیم، یہ سب کا یعنی لا الہ الا اللہ سے کنسلٹ، ایک لا الہ الا اللہ اگر سمجھ کے نا، ہم ایک لا الہ الا اللہ کو اگر سمجھ کے اس کے اوپر ہم اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہر گناہ سے بچتے، کیونکہ لا الہ الا اللہ سمجھا تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا. لا الہ الا اللہ وہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ سمجھ گیا تو ترجمہ پکڑ لے رہے اپن، ترجمہ پڑھ لے کے جیسے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، بولو معبود بولتے کس کو؟ معبود کو بولتے کس کو؟ معبود بولتے حاجی دربار کو. نہیں، اب اس کو تفصیل سے سمجھا تو پھر اس میں چلے جاتے ہیں اپن. حاجی ہم سمجھیں یہاں پہ تفصیل سے، معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا نہیں. تقریباً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا، معبود کے معنی عبادتوں کا لینے والا نہیں ہے، معبود کے معنی حاجی دربار کے. ہم سمجھیں یہاں پہ تفصیل سے سمجھیں، معبود کے معنی حاجت روا. ہر حاجت، جوتے کا تشمہ بھی اگر ٹوٹ گیا تو اللہ ہی دیتا، اللہ ہی سے مانگنا ہے. وہ اللہ ہی سے مانگنا مطلب نہیں نمک معمولی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم کو اگر نمک کی کنکری بھی ہو چاہیے، اگر تم کو نمک کی کنکری بھی چاہیے تو اللہ ہی سے مانگو. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ ہی سے مانگو. اتنی کمتر چیز کی مثال دی ہے. اب ہم اتنے بڑے بڑے چیزیں مانگ لے رہے ہیں، میں کرا ہو رہے. نمک کی کوئی حیثیت ہے؟ رکھے تو کھل جاتا. کچھ قیمت ہے نمک کی؟ نہیں. وہ بھی اللہ سے مانگو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لا الہ الا اللہ سمجھا نا، یہ ہے لا الہ الا اللہ. حاجت روا، ہر حاجت میری. اب انہیں ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں رہتا، انہیں اب انہیں ہاتھ پیرا بھی حرکت میں کر رہا تو مولا کی قوت سے کر رہا. ارے مولا میرے ساتھ ہے، بتاؤ. ارے مولا میرے ساتھ ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ. نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ اپنے ساتھ مولا کو پانا. ارے اپنے ساتھ ہے مولا، پر کیسا بتائیں گے؟ معرفت نہیں بتا سکتے. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ایسی چیز ہے کوئی اگر حاصل کر لیا معرفت تو سامنے والے کو نہیں بتا سکتا. مجبوری وہی ہے، کیونکہ اس کو بھی شریعت سے گزرنا پڑتا، طریقت سے گزرنا پڑتا، حقیقت سے گزرنا پڑتا، تو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو. معرفت کیا ہے معلوم؟ معرفت کو اللہ والے ایک مثال سے سمجھائے. اب بھائی کوئی اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہے، انہوں نے پا لیا اب اللہ کو. اب اللہ کو پا لیے، اب اپن گنہگار بندے، اپن شریعت پہ مکمل نہیں ہے، اپن گنہگار سیاگار، ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا اپنا. نہیں، اللہ والوں کی بات کروں. اللہ والے اپنے ساتھ اللہ کو پا لیے، اپنے ساتھ مولا ہے. اب اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں ہے. مولا ہی ہے میرے ساتھ، ہاتھ اٹھ رہا بھی تو مولا اٹھا رہا ہے. میں مجبور، میں تو میت ہوں. میں نہیں، غسال جب میت کا غسل کرتے رہا تو میت حرکت میں آتی نہیں، تو اس کو دیکھے تو اپنے کو ڈر ہوتا کیا؟ ارے میت ہل رہی بول کے. غسال جب نہلاتا میت کو تو میت موومنٹ کرتی نہیں کرتی؟ کس سے کر رہی؟ غسال کے ہاتھ سے کر رہی ہونے، موومنٹ کر رہی نا، ادھر بھی ہو رہی ادھر بھی ہو رہی. نہیں، اسی طرح اپنے بھی اللہ تعالیٰ اپن میت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کو اس کی قوت سے اب حرکت دے رہا ہے. نہیں، جو اللہ کو دیکھا انہیں اس کو میت سمجھتا. نہیں، جو میت دیکھو، میت اگر اپنے سے کری تو، میت اگر اپنے سے کام کری تو تعجب کی بات نہیں کرتی. انہیں غسال جیسا اس کو ہلاتا، غسال ہو یا کوئی بھی اپن گھر والے ہلا لو، اس کے قوت سے موومنٹ کرتی انہیں. مگر موومنٹ تو ہوتی نا، پاک صاف ہوتی نہیں ہوتی، ہوتی پورا پاک صاف کر کے اس کو کفنا کے کر کے اس کو دفناتے. اس کو نہیں پورے خوشبو لگا کے سب کر کے دفناتے. تو لا الہ الا اللہ جو ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کو پانا، ہمیشہ ایک لمحہ بھی یعنی غافل نہیں رہنا. تو معبود کے معنی حاجت روا کیا تھے؟ حقیقت میں یہ ہر حاجت ہماری اللہ ہی پوری کرتا ہے. تو ہماری حاجت، ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے. تو جب یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے. نہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم گناہ کیسا کریں گے؟ نہیں، کائنات کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم گناہ کیسا کریں گے؟ نہیں، اللہ بچاتا ہماروں سے. تو لہذا تو آج کی یہ رات میں کس کس کی بخشش نہیں ہوں گی؟ ایک تو مشرک کی، اور جو دل میں بغض رکھتا، بغض کیوں رکھتا، انہیں حسد کیوں رکھتا؟ کیونکہ غیر کی یعنی ہر شے کو اس کے مالک سمجھتا، انہیں ان کو اس کا مالک سمجھتا. اپنا کوئی دوست ہے قریبی، انہیں زیادہ ترقی کر لیا تو ارے اس کے بہت آ گیا بھائی، میرے ساتھ کیسے کتنا کما لیا پیسے. یعنی اب دل میں حسد کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی وہ اس کی ملک سمجھتا انہیں. نہیں، اس کی ملک نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ملک ہے. اس کے پاس امانت ہے. وہ ہمارے پاس اگر کم امانت تو کم ہی حساب دینا پڑتا، اس کے بعد زیادہ امانت ہے اس کو زیادہ حساب دینا پڑتا. تو دل میں حسد کینہ کسب نہیں آتا. اب لوگ آپ پورے دل میں حسد نہیں رکھنا، دل میں کینہ نہیں رکھنا، وہ نہیں رکھنا بول کے بولیں. کتنا بھی کر لو، کیا بھی کرو، لا الہ الا اللہ کا علم نہیں آیا تو وہ کتنا بھی کرو نکلتا ہی نہیں دل میں سے. حسد نکلتی ہی نہیں دل میں سے، کیوں بیٹھی ہوئی رہتی حسد. ارے یہ اس کا نہیں آ گیا، اس کا نہیں آ گیا، اس کا نہیں آ گیا. نہیں،
تو یہ تمام کا تمام معاملہ لا الہ الا اللہ سے ریلیٹڈ ہے پورا. لا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد ہے خاطل. خاطل وہی ہے نا, وہ اللہ کیا سمجھ کے کرا قتل ہونے نہیں, وہ حساب سے انہیں اللہ کی ملک اگر سمجھا تو قتل نہیں کرتا انہیں. اس کا علم آ گیا ہر شے کا مالک اللہ ہے, یہ اللہ کی ملک ہے, اس کو موت دینے کا اختیار اللہ کے پاس. میں کیسے اس کو مار سکتا ہوں؟ میں نہیں, کہ میں کیسا مار سکتا ہوں اس کو؟ ایسا ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے, گناہوں سے ہم کو بچاتا. لا الہ الا اللہ کہیں ہے اس میں. اور کس کی ہے بخشش اس میں؟ ایک ماں باپ کا نافرمان, یعنی جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا, اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. لیکن نافرمان کون ہے؟ نافرمان آج ہم ایک, یعنی ماں باپ کا ایسا مرتبہ ہے کہ ان کو جو ہے نا, اگر ماں باپ اپنی اولاد پہ اگر حکم بھی کرے, یعنی زبردستی بھی کرے, تو برداشت کرنا ہے ہمارے کو. یعنی اف تک نہیں بول سکتے. اللہ تعالیٰ اف تک بولنے کا حکم نہیں رکھا, یعنی ہم کو اجازت نہیں دیا وہاں پر نہیں. لیکن آج یہ جو ماں باپ کی جو نافرمانی جو ہو رہی نا, اس میں ایک حد تک ماں باپ کا بھی قصور ہے. اس میں نہیں, ماں باپ کا بھی قصور ہے. ماں باپ بھی جو ہے نا, وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے نہیں. جب ہم جب والد کے مقام پہ آ جاتے ہیں, ہم جب والد بن جاتے ہیں, ہم جب ماں بن جاتے ہیں, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یعنی اولاد کو بھی جیسے ذلیل نہیں کرنا لوگوں کے سامنے. ماں باپ کے طور سے فرمائے کہ اولاد کو بھی ذلیل نہیں کرنا لوگوں کے سامنے, کیونکہ اولاد جو ہے نا وزن ہو جاتی, وزن ہو کے نافرمانی پہ آمادہ ہو جاتی. ایک حد تک اس کو بھی لے کے چلنا پڑتا اس کو. تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں, ہم خالی یعنی نافرمان اولاد بولتے. وہ نافرمان اولاد کو دین نہیں سکھانا ہماری غلطی ہے. ہم دین نہیں سکھائے, ہم ماں باپ اولاد کو دین نہیں سکھائے, تو وہ دین نہیں سیکھنے کی وجہ سے ہماری نافرمان ہوئی نہیں. یہ ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کبھی بھی نہیں, خالی میری اولاد نافرمان ہے, میری اولاد نافرمان ہے بولتے. لیکن اولاد کو دین سکھانا, کیا دین سکھانا؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینا, قرآن کی تعلیم دینا, اور اہل بیت کی تعلیم دینا. تو اولاد وہ سیرت اپناتی. ہم دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں اولاد کو نہیں, ہم جو ہے سو فلمیں بتا رہے ہیں اولاد کو, غیر یعنی ہر چیز ایک یعنی دنیاوی اعتبار سے ہر چیز بتا رہے ہیں, لیکن قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے ہوں, اور اہل بیت کی محبت نہیں دے رہے. قرآن کی تعلیم آئیں گی تو دین پہ عمل کریں گا, اہل بیت کی اگر تعلیم آئیں گی, اہل بیت سے محبت ہوگی تو اہل بیت کی سیرت اپنائیں گا. اہل بیت تو ماں باپ کے نافرمان نہیں ہو سکتے نا بھائی, تو ان کی سیرت اگر اولاد کو ہم دیں گے, جب دینا ہے تو اولاد نافرمان نہیں ہوتی. اب ہم وہ چیز نہیں دیں گے, اولاد کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ڈالیں گے, قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے, تو بعد میں تو اولاد نافرمانی چنگی نا, دنیا دار اولاد نافرمانی چلتی. بعد میں ہم ہائے اب میری اولاد نافرمان ہے, میری اولاد نافرمان ہے. تو کہیں حد تک ہم ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جب جو چیز دینا ہے وہ چیز دینا نہیں, وہ نہیں دے کہ بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی اولاد کا کام ہے کہ کتنا بھی اگر ظلم کرنے تو ماں باپ, لیکن ماں باپ کو اف تک نہیں بول سکتے. لیکن ماں باپ کا بھی کام ہے کہ یعنی اولاد کی ایسی پرورش کرنا کہ ان کو بھی جیسا رہنے کا حق ہے ان کو ویسا کرنا اس کو بھی. تو ایسے کئی چیزیں. تو یہ جو ہے نا ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتا انہیں, کیوں کرتا ماں باپ کی نافرمانی؟ لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے اس کے پاس نہیں, کیونکہ دین میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم ہے. لا الہ الا اللہ کو اگر جان لیں گا انہیں تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے دیتا انہیں نہیں. اللہ تعالیٰ کیا بولا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا, یخرجہم من الظلمات الی النور, یعنی گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لاتا ہے. تو گمراہی کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی. ہدایت کیا ہے؟ ماں باپ کی فرما برداری نہیں. تو اگر ہم ایمان لا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچاتا. ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے نہیں, لیکن اگر ایمان ہے تو وہ نافرمانی سے کون بچاتا؟ اللہ بچاتا. ہم کرنے جائیں گے بھی تو نہیں کر سکتے ہم نافرمانی, اللہ بچاتا ہمارے کو نہیں. ایک انسان ہے نہیں, انسان ہے تو اگر انہیں ایمان والا ہو گیا, اللہ میری حاجت پوری کرنے والا ہے نہیں, اللہ میری حاجت پوری کرنا. یہ جو ماں باپ کو دیا یہ کون دیا, یہ کس کی ملک ہے؟ یہ بھی تو جب ماں باپ کے اوپر بھی نظر پڑی تو اللہ کی ملک دیکھیں گے انہیں. تو اللہ کی ملک انہیں عام انسان کو ختم نہیں کر سکتا. انہیں جب اللہ کی ملک نظر پڑی کسی غیر جو اپنے دشمن پہ نظر پڑی تو انہیں ختم نہیں کرتا, کیوں؟ اللہ کی ملک دیکھ رہا اس کو. تو جب ماں باپ پہ نظر پڑیں گے تو ماں باپ کی تو اللہ کی ملک دیکھیں گا انہیں نہیں. تو ماں باپ کی نافرمانی کیسا کریں گا انہیں؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہر شے کو انہیں اللہ کی ملک ہی دیکھتا ہوں ایمان والا, تو انہیں اللہ اس کو بچاتے رہتا ہے. تو ایسے کئی چیزیں یعنی اصلاحات کسی تو سب سے پہلے جو ہے نا اصلاحات معاشرے کی بخشش نہیں ہوں گی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ہم کو شرک سے بچتے رہنا ہے ہمارے کو نہیں. اور یعنی اب علماء کرام انگن جو ہے 7-8 جنوں کی بخشش نہیں ہونے والی اس میں. تو ہم کو چاہیے سب سے پہلے جو ہے نا شرک یہ پورے اس کے بعد کے جتنے بھی گناہ ہیں نا پورے شرک سے متعلق ہے. پورے شرک ہے تو گناہ کر سکتا ہے انسان. شرک نکل گیا. اب ہمارے پاس شرک بول تو کیا ہے, ہماری ذہن کیا بنی ہوئی شرک بولے تو نہیں. اب اکثر بات آتی, اکثر فاتحہ کو شرک سمجھتے ہم نہیں, گھر پہ جھنڈا چڑھانا شرک بولتے,
ایسے ہمارے ذہنیت بنی کہیں قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. شرک قرآن سے اگر حدیث اگر ہے تو ایک جگہ ہے کہ خود اپنے آپ کو مشرک بتا رہے اللہ تعالیٰ پہ ہم کو نیکار بننا ہوں. کیا بول رہے ہیں ہم ہمیشہ آتی آرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا, جس نے اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا وہ اللہ تعالیٰ. یہ اس کا تذکرہ نہیں ہے, جھنڈے کنڈوں کا کہیں بھی تذکرہ نہیں, لیکن اپنی نفس کا تذکرہ ہے. لوگ اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیے, وہ مشرک ہے پر اللہ تعالیٰ. تو یہ شرک سے بچنا ہے. ہمارے اندر جو شرک پیدا ہے نا, یہ شرک لا الہ الا اللہ سے نکلتا, یہ شرک نکالنا ہے ہمارے اندر سے نہیں. اور یہ جو رات کی جو فضیلت ہے یہ ایمان والوں کا سے ہی ہے. مشرک ہمارے اندر شرک ہے تو یہ رات سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ شرک نکلنا ہمارے اندر سے, سال بھر شرک نکال کے یہ رات سے, اب یہ رات کل جو آنے والی رات ہے اس سے ہم کو استفادہ اٹھانا ہے نہیں. وہ استفادہ اٹھانا ہے تو ہم کو شرک سے پاک ہونا پڑتا. اگر ہمارے اندر شرک ہے تو اللہ تعالیٰ بخشیں گا ہمارے کو نہیں بخشتا, چانس ہی نہیں ہماری بخشش کا. ہمارے اندر سے یہ شرک نکالنا بخشش ہوتی. اور یہ رات اکثر جو ہے نا لوگ فرماتے کہ نبی یعنی کوئی ایسا عمل ایک مرتبہ بھی اگر نبی کرے تو ہم کریں گے بولتے لوگ. یعنی یہ شب برات کے جو منکر ہیں نا, یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ شب برات جو کہیں سے ثابت نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے تھے 15 شعبان کی رات, اس کے بعد کبھی گئے تھے کیا؟ ایسے سوال ہوتے نا ہمارے پاس نہیں. اس کے بعد گئے تھے کیا؟ اب اس کے علاوہ کوئی دوسرے اگر معاملے میں جائیں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل ایک بار اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عمل کر لیا تو ہمیشہ کریں گے بولتے لوگ. تو یہاں پہ ایک بار کریں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل, تو ہمیشہ کرنا ہے کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے اکثر ایسے کوئی کہیں ہم جو عمل کرتے وہ قرآن حدیث سے دے نہیں. یہ لوگ بولتے ہیں کہ کئی وقت جو یعنی ایک مرتبہ بھی کہیں سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے یا صحابہ کرے یا تابعین کرے تابعین کرے تو ہم کریں گے. تو یہاں پہ ثابت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کی رات آپ جنت البقیع گئے, قبرستان کی زیارت کرنا جائز ہے نا نہیں. سنت پہ عمل کرے نا وہاں پہ ایک مرتبہ. یہ لوگ جو عمل نہیں کرے وہ ایک مرتبہ بولتے ہیں یا شب قدر شب برات کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے تو ہم کو بھی جانا سنت ہے نہیں ہے نہیں. سنت سے ثابت ہے, ایک بار بھی کرے تو ہمارے اوپر سنت واجب ہے, ہمارے اوپر سنت آ گئی, وہ ہم بھی قبرستان کو جانا ہے, یہ ثابت ہے. اور علماء کرام کے پاس پورے دلائل ہے اس رات کے, لیکن ہم کو اس رات سے گمراہ کر دے گمراہ. کیونکہ اصل کیا ہے وہ تو ہماری جماعت, ہماری خود کی غلطی ہے اس میں. ہمارے علماء کرام جو ہے نا یہ کام چھوڑ دیے, یہ کام چھوڑ کے کیا کریں ہم ہمارے علماء کرام پورے کیا دنیا میں لگے ہوئے, ہماری اس کی حقیقت نہیں بتا رہے, اس کو حقائق سے واقف نہیں کرا رہے, خالی فضائل بتا رہے. فضائل میں ہم کو ادھر ہی لگے چلے آ رہے ہیں, ہم فضائل میں پڑے ہوئے. اس کے حقائق اگر جانیں گے تو انشاءاللہ یعنی کوئی ہم کو گمراہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے حقائق وہ ہے. اب حقائق بتائیں گے وہ تو اس کے بعد ایک رات 2 رات بس نہیں ہوتے نہیں. حقائق جاننے کے لیے پوری زندگی لگانا پڑتا ہمارے کو. تو ایک چیز کی, کیونکہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں نا اللہ تعالیٰ یعنی کیا بولتے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو ہے نا شرک کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. گناہوں کی بخشش کے کئی ذرائع جو کل کی رات ہے, گناہوں کے بخشش کے کئی ذرائعوں میں کل کی جو رات آنے والی ہے یہ بھی رات بخشش کا ایک ذریعہ ہے. گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے کل کی رات. لیکن اگر ایمان میں نقص ہے تو وہ رات ذریعہ نہیں ہے ہمارا. اگر ہمارے ایمان میں نقص ہے تو پہلے وہ ایمان میں کے نقص کو دور کرنا, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا. تو جب ہماری توبہ قبول ہوتی نہیں, توبہ قبول ہوتی ہماری جب اب ہمارے اندر شرک رکھ لیں گے ہم توبہ کریں گے تو مشرک کی توبہ قبول ہوتی. پہلے شرک نکلنا اندر سے, یہ شرک نکلا تو اللہ تعالیٰ کل کی رات ہم کو یعنی فیوز اور برکات سے ہم کو مالا مال کریں گا انشاءاللہ. نہیں معرفت کی بات آ رہی تھی, یہ معرفت یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا میں. اللہ تعالیٰ دیے جب بات رک گئی تھی نا, شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت جو پا لیا کسی کو اپنی معرفت بتا نہیں سکتا ہوں, وہیں آ کے پریشانی ہو رہی. بتا سکتے معرفت کیا ہے تو اللہ والے آم سے مثال دیتے. اس کی ایک آم کا ایک چھلکا ہوتا, اس کے بعد ایک مغز ہوتا, اس کے بعد اندر ایک گٹلی ہوتی. یہ شریعت جو ہے نا یہ نہیں آم کا چھلکا ہے, یہ جو پورے آم کی حفاظت کر رہے ہیں. شریعت جو ہے نا آم کا چھلکا ہے. جس طرح آم کا چھلکا جو اوپر ہے نا وہ کیا ہے شریعت ہے. وہ شریعت نکال دو آم خراب ہو جاتا. چھلکا بھی ضروری ہے, شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ شریعت ہے.
جو طریقت کی حفاظت کر رہی، مغد کی حفاظت کر رہی، کون؟ شریعت۔ شریعت چھوڑ دیں گے تو آم رہتا خراب ہوا تھا، اور شریعت کو دیکھ کے طریقت کا پتہ چلتا اندر کی۔ اوپر آم کا کلر دیکھ کے بولتے میٹھا یا کھٹا ہے، ظاہر کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے کیا ہے اندر، لیکن وہ ظاہر پورے آم کی حفاظت کر رہا، پھر وہ چھلکا کیا کرتے اپن، وہ نکال کے پھینک دیتے۔ یہاں تک کہ شریعت دنیا میں، شریعت دنیا میں ہے، جب تک زندہ شریعت ہے، مر گئے ختم، اب طریقت میں چلے آنا اپنے کو۔ میت کے اوپر شریعت جائز ہے، وہ ہے واجب ہے نہیں۔ میت مر گئی تو اس کو کفنانا دفنانا کون ہے؟ فرض کفایہ ہے وہ نہیں، زندوں پہ فرض ہے، وہ میت پہ فرض نہیں ہے۔ خود جا کے نہا لینا، کفن پہ لے جا کے لیٹ جانا خبر میں اس کے اوپر ہے۔ مر گئی ختم، ان کا شریعت ختم، اس کے اوپر اب ننگی بھی دفنا دے اس کو، انہیں پوچھتی نہیں، ننگا کیوں دفنا رہے، مجھے پوچھتی نہیں، وہ ہمارے کو شرم آتی، بلکہ اس کو ہم کفن دفن دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ شریعت جو ہے نا آم کا چھلکا ہے، جو اندر کا مغد ہے نا وہ طریقت ہے، وہ طریقت ہے، وہ جو اندر گٹلی ہے نا وہ حقیقت ہے اس کی۔ وہ ایک گٹلی میں حقیقت کیا ہے، کئی آم چھپے ہوئے، وہ ایک گٹلی پیرو زمین میں، پھر کئی آم نکلتے نہیں نکلتے۔ یہ چھلکا شریعت ہے، اندر کا جو آم ہے نا وہ طریقت ہے، وہ اصل طریقت ہے۔ ہم کھاتے اس کیسے لیتے نا، مغد کیسے لیتے اپن، کوئی بھی گٹلی کیسے نہ لیتے، گٹلی پھینک دیتے، گٹلی بھی پھینک دیتے اپن، چھلکا بھی پھینک دیتے، آم کھا لیتے نہیں۔ تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے، آم میں چھلکا شریعت ہے، مغد طریقت ہے، گٹلی حقیقت ہے۔ وہ گٹلی میں کئی آم ہے، پھر ہے نہیں ہے گٹلی، وہ آم گٹلی پہ اپن گٹلی پھینک دیتے زمین پہ، وہ آم کا چھوٹ ہو جاتا نہیں، وہ حقیقت ہے وہ آم کی، اس سے کہیں کو پھر آم کے ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اب پھر معرفت کا ہے، شریعت ہو گئی، طریقت ہو گئی، حقیقت ہو گئی۔ آپ شریعت بھی دیکھ سکتے، ہم آم کا چھلکا بھی دیکھ سکتے، شریعت دکھ رہی ہے ہمارے کو نہیں، طریقت بتا سکتے کیا ہے، طریقت طریقت کیا ہے بتا سکتے، حقیقت کیا ہے یہ بھی بتا سکتے، لیکن معرفت نہیں بتا سکتے۔ جو جو وہ معرفت نہیں ہے، وہ بھی گٹلی ہے، وہ بھی اس کے اندر ہی آم ہے، معرفت وہ دکھ رہی، اگر وہ چیخ جو آ رہی نا، وہ چیخ بھی کیا ہے، دکھ رہی ہے اپنے کو، وہ چیخ بھی دکھ رہی اپنے ساتھ مولا ہے، لیکن ہم بتا نہیں سکتے، وہ بتا رہا ہوں، وہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ آم میں پوری چیزیں دکھ رہے ہیں اپنے کو۔ شریعت بتا سکتے، طریقت بتا سکتے، حقیقت بتا سکتے، معرفت نہیں بتا سکتے۔ معرفت جو ہے نا وہ پانے کی چیز ہے۔ کیا ہے معرفت؟ بنڈی والے کو پوچھو، انہیں خود بولتا معرفت آپ کیا ہے بھائی، آم میٹھا ہے کیا پوچھتے ہیں پر، آم میٹھا ہے کیا، کیا بولتا انہیں، ہاں میٹھا ہے صاحب، بولتا کتنا میٹھا ہے، بولتا کیا بولتا، کھا کے دیکھو بولتا، انہیں نہیں بتا سکتا کتنا میٹھا ہے، تو اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے۔ چھلکا بتائیں گا، کاٹ کے اندر کا مغز بتائیں گا، گٹلی بتائیں گا، کتنا میٹھا ہے اس کا یعنی اس کا کیا بولتے ہیں وہ، میں اس کا مزہ کتنا میٹھا ہے، کتنا میٹھا ہے نہیں بتا سکتا انہیں، بھائی کتنا میٹھا ہے پوچھو، بھائی کتنا میٹھا ہے، زیادہ میٹھا ہے نہیں پھیکا ہے، کھا کے دیکھو صاحب بولتا، کھائے پر دکھتا ہوگا نا، اندر سے جاتا نا، کھا کے دیکھو یعنی پا کے دیکھو۔ جب اس کے معرفت نے جب میٹھا ہے کھا لیا، ہاؤ بھائی میٹھا ہے بول دیے، ارے ہاؤ بھائی آم میٹھا ہے، اب بازو اور ایک جنے آتا، اب اپنے سے پوچھا بھائی آپ آم کھائے، اور کھایا بھائی میٹھا ہے، ہاں میٹھا ہے بھائی، کتنا میٹھا ہے، کیا بولتے کتنا میٹھا ہے، کھا کے دیکھو بولتے۔ جو کھایا انہیں بتا نہیں سکتا، انہیں بول سکتا لیکن کتنا میٹھا نہیں بتا سکتا انہیں، یہ معرفت ہے۔ یہ معرفت بتا نہیں سکتے، لٹک جاؤ بتا نہیں سکتے، ہر ایک کی معرفت اپنے ساتھی تھے۔ شریعت نماز پڑھنا ہے، طریقت نماز کے حقائق ہے نہیں، حقیقت کیا ہے، نماز پڑھے تو کیا ملتا یہ سب بتا دیں گے، کیا ملتا، اللہ ملتا، کیسا ملتا، کیسا ملتا، ارے میرے ساتھ ہے اللہ، ایسا کہا ہے میرے کو تو نہیں دکھ رہا، کہاں سے دکھ رہا، کسی کو دکھ رہا، اگر میں ایمان والا ہوں، اللہ اگر میرے کو ایمان والا بنا دیا، میں اللہ کو اپنے ساتھ پا لیا تو میرے ساتھ دکھتا اللہ چل رہا تو نہیں دکھتا۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے، ہر ایک سب کے ساتھ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں پر اللہ تعالیٰ، میرا شارک قریب ہوں پر اللہ تعالیٰ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو. بول رہا نہیں بول رہا، ایمان ہے ہمارا اس کے اوپر ہے نا، سب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن دکھ رہا کس کو بھی نہیں. اب کوئی بتانا چاہ رہا تو بھی نہیں بتا سکتا انہیں. کتنا میٹھا ہے بھائی آم، بول تو بتا دے، کھا کے ہی دیکھو بولتا انہیں. بغیر کھائے کے معلوم ہی نہیں کر سکتے اپن کتنا میٹھا ہے، اپن اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. نہیں ایسا ہے، یہ معرفت ہے. تو جو معرفت جو ہے پانے کی چیز ہے، یہ سمجھ میں معرفت. آم کھائے بعد میں جو مزہ ہے نا، معرفت کے معنی ہے پانے کے. معرفت کے معنی پانے کے. جو مولا کو اپنے ساتھ پا لیا انہیں اہل معرفت ہو گیا، انہیں معرفت والا ہو گیا، انہیں اس کے پاس معرفت ہے. اب وہ معرفت کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، انہیں علم دے سکتا، شریعت کا علم بتائیں گا، طریقت کا علم بتائیں گا، حقیقت کا علم بتائیں گا. آم مٹھائی بولتا ہوں نہیں، یہاں تک ہی جب پہنچ اس کی. اللہ ہمارے ساتھ ہے بھائی، ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیسا ہے ساتھ؟ آؤ چھلکا خریدو، مغز خریدو، گٹلی خریدو. نہیں اپنے مقصد کیا، کھانا مقصد ہے، چھلکا بھی خرید رہی، گٹلی بھی خرید رہی. ماں نے بتایا بھائی چھلکا تو رکھ لے بھائی، خالی میں وہ آم دے دے بولے دیتا ہوں نہیں بھائی سب لیو بولتا ہوں سب لیے تو ہم وہ آم کو کھا سکتے تو بول سکتے ہو بھائی مٹھائی آم بگے. تو شریعت بھی ہونا، طریقت بھی ہونا، حقیقت بھی ہونا. نہیں تو معرفت حاصل ہوتی جب تک کہ شریعت کو لیں گے نہیں، طریقت کو لیں گے نہیں، حقیقت کو نہیں لیں گے، اس کو چکیں گے نہیں تو معرفت ہوتی نہیں ہمارا. اب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیسا سمجھیں گے؟ بولو کس کو کیسا سمجھیں گے؟ شریعت ہونا تو اس کے لیے جسم پاک ہونا. اللہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے جی دکھتا. اللہ والے کیا، اللہ والے بتائے، اللہ والے جو سنا ایک کیا بولتے نشانیاں دی ہے ہمارے کو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو ہم تو نہ دیکھے، نہیں ہم تو نہ دیکھے اللہ کو، اللہ والے دیکھے. کیسا کرے؟ پہلے اللہ کو دیکھنا ہے تو شریعت ہونا، شریعت ہونا، چھلکا خریدنا پڑتا، جسم پاک ہونا پڑتا. شریعت یعنی جسم پاک ہونا، چھلکا خریدنا. طریقت یعنی قلب پاک ہونا. یہ قلب کیا ہے؟ مغز ہے، مغز، قلب پاک ہونا. اس کے بعد حقیقت کیا ہے؟ اپنی روح پاک ہونا. اپنی روح پاک ہونا یعنی جسم بھی پاک ہو گیا، قلب بھی پاک ہو گیا، تو روح بھی پاک ہو گیا. یہ تینوں چیزیں جب پاک ہوں گے تو جب اللہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا. اب یہ پاک کرنے کا تو کوئی پاک دیتے ہی نہیں، نہ جسم دیتے، نہ قلب دیتے، نہ روح دیتے. کیسی ہے معرفت؟ چھلکا، مغز، گٹلی، یہ تینوں کو حاصل کرنا یعنی جسم، قلب اور روح کو پاک کرے تو اللہ پاک ہے، ناپاک ہے؟ اللہ پاک ہے، ہر نقص و زوال سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. نہیں اللہ ناقص نہیں ہے، اللہ پاک ہے. کس سے؟ نقص و زوال سے پاک ہے. کب سے پاک ہے؟ از ازل تا ابد. وہ بھی از ازل تا ابد نقص و زوال سے پاک ہے انہیں. از ازل یعنی جس کی شروعات کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. ابد یعنی جس کی انتہا کسی کو بھی نہیں معلوم سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. وہاں سے لے کے وہاں تک پاک ہے اللہ تعالیٰ. کہیں نقص کا اس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، ویسا پاک ہے اللہ تعالیٰ. وہ پاک انسان وہ نہیں، وہ پاک اللہ جو ہے نا، اللہ پاک ہے تو پاکوں کے ساتھ ہی رہتا انہیں. نہیں جو ناپاک ہوتا نا اس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. اللہ ہمارے ساتھ اگر پانا ہے تو ہم کو یہ تین چیزوں کو پاک کرنا پڑتا. جسم پاک ہونا سب سے پہلے. اگر جسم ناپاک ہے تو اللہ ہمارے قریب تو آتے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہ ہوتا. نہیں اب جسم پاک کر لیے، غسل کے فرائض معلوم کر لیے، جسم پاک کر لیے. جو غسل کے 3 فرائض ہے، غسل میں 3 فرائض ہے، یہ 3 فرائض اگر مکمل نہ کریں تو ہمارا جسم بھی پاک نہیں ہوتا. وہ عام طور یہ شریعت ہے، یہ شریعت بھی اب بات آئی ایک مختصر. غسل کیسا کرنا، غسل کا طریقہ. آج تک کئی لوگ جو سو صحیح طریقے سے غسل بھی نہ کر لیتے ہم. نہیں غسل میں 3 فرائض ہے، غسل کے 3 فرائض. اگر 3 فرائض اگر مکمل نہیں کریں گے تو ہمارا غسل بھی نہیں ہوتا، جسم بھی پاک نہیں ہوتا ہمارا. کیا ہے وہ 3 فرائض؟ کہ غرارہ کرنا پہلے، حلق بھیگنا. یہ غسل میں اگر ہمارے پر غسل فرض ہے، اگر ہمارے پر غسل فرض ہو گیا تو یعنی پہلے جسم کی گندگی کو صاف کرنا، پہلے صاف کرنے کے بعد میں غرارہ کرنا یعنی حلق کا یہاں تک غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. 3 فرائض ہے اس میں. پہلا فرض ہے غسل میں کہ جسم کو پاک کرنے کا یعنی غرارہ کرنا.
غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دوسرا فرض. تیسرا سارے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے, اتنی بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہنا, اس کو غسل بولتے. یہ فرض ہے. یہ جسم یعنی غرارہ کرنا, ناک میں پانی چڑھانا نرم حصے تک, اور سارے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہنا, بال برابر. لیکن ایک 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر پانی نہیں پہنچتا. غسل اگر ہم ساتھ سمندر میں بھی اگر ڈوب کے آئیں گے تو بھی ہمارا غسل مکمل نہ ہوتا. غسل کے لیے اتنی باریکی ہے ہمارے جسم پاک ہونے کے لیے. ہم اگر سمندر میں بھی ڈبکی لگا گیں گے تو ہم ناپاکی رہتے وہ طریقے سے. اگر غسل نہیں کریں گے تو کیا ہے وہ, ہم اگر سمندر میں ڈبکی لگا دیں گے تو کانوں میں پانی نہیں پہنچتا, کان کے اندر پانی نہیں پہنچتا. غرارہ نہیں کر سکتے, غرارہ کرے تو غرق ہی ہوتے وہیں. اگر سمندر میں غرارہ کرنے کا تو غرقیچ ہوتا ہے, اندر غرارہ نہیں ہوتا. ناک میں بھی پانی نہیں چڑھتا, منہ ناک بند رہتا نا سمندر میں. کہیں بھی ہم پانی میں ڈبکی مارو لے سکتے, پانی نہیں لے سکتے. غرارہ بھی نہیں ہوتا, نہ ناک میں پانی چڑھا سکتے. پھر غسل کہاں سے ہوتا نہیں ہوتا. ساتھ سمندر میں تیر کے آئے میں غسل کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو نہیں ہوتا. غسل کرنے کے لیے غرارہ ضروری ہے, ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے, اور سارے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ بال برابر بھی سوکھی رہنا جگہ. لیکن اس میں 4 چور ہے جہاں پہ پانی پہنچتا ہی نہیں. اس کے علاوہ بھی سب سے پہلے تو اکثر لوگ پانی نہ کہتے ہیں, یہاں پہ صابن رہتا ہے یہاں پہ اندر کان میں, یا پانی پہنچتا نہیں ہے, ڈال کے پہنچانا پڑتا پانی نہیں. یہ پہلا چور ہے. دوسرا چور بغلا ہے اپنے, یہ بغلوں میں پانی نہ ڈالو ایسا نکل جاتا سائڈ سے, تو بغلوں میں بھی بھگانا پڑتا. تیسرا چور ہے بمبی ہے اپنی ناف, یہ بمبی کے اندر بھی پانی نہیں جاتا, اکثر نہا کے نکلتا, یہاں پہ صابن رہتا دیکھو, تو اس میں بھی اپن پانی ڈال کے پورا پانی پہنچانا اندر. اس کا دوسرا ہے چڈے, یہ جو دو پیروں کے بیچ کا حصہ ہے نا چڈے, اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا, اس کے اندر بھی پانی ہاتھ سے پورا پہنچانا پڑتا. یعنی جسم کے اندر بال برابر جگہ پہ بھی اگر سوکھا رہ گیا تو غسل اپنا نہیں ہوتا, اپنا جسم ناپاک ہے نہیں. تو یہ جسم پاک کرنا, یہ جسم پاک کرے تو پھر قلب کی پاکی کی طرف توجہ کرنا. قلب کی پاکی میں کیا ہے, جسم پہ بال برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہی تو غسل نہیں ہوتا نا, اسی طرح قلب میں بھی اگر بال برابر بھی اگر دنیا کی محبت رہیں گی تو ہمارا قلب پاک نہیں ہوتا نہیں. جسم میں اگر ہمارے یعنی بال برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہیں گی تو جسم پاک نہیں ہے ہمارا. اسی طرح قلب میں بھی اگر بال برابر بھی دنیا کی محبت رہیں گی تو قلب ناپاک ہے. وہ بال برابر بھی جو دنیا کی محبت ہے نا وہ بھی نکال دینا, تو قلب جب پاک ہو گیا ہمارا نہیں, قلب پاک ہو گیا اب ہمارا. اس کے بعد میں روح پاک کرنا ہے. روح میں بھی بال برابر بھی نظر میں نقص نہ رہنا ہماری, جو دیکھیں گے وہاں پر مولا ہی کو دیکھنا. نظر روح کا کام ہے دیکھنا, روح کا کام دیکھنے کا ہے. اصل کام اب شروع ہوتا روح کا, روح کا کام دیکھنے کا ہے. چاہے جسم پاک ہو گیا, قلب پاک ہو گیا, اللہ کی محبت دل میں آ گئی, اب انہیں دیکھتا کس کو, جو دل میں جس کی محبت ہے ہر جگہ انہیں دکھتا. ہم جس کو چاہتے ہیں نا, ہم جس سے محبت کرتے, ہمیشہ اس کا خیال ہمارے دل میں رہتا. ہمیشہ ہم کوئی بھی کام میں رہتا اس کی محبت ہمارے اندر رہتی. ارے میں اس کو محبت کرتا ہوں, چاہتا ہوں. تو اللہ کی محبت ہمارے اندر ویسی آنا, اللہ سے محبت کرنا نہیں. تو جہاں بھی دیکھیں گے مولا کو دیکھنا. اگر مولا کے علاوہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم مخلوق کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر تو مولا کو اپنے ساتھ نہیں پا سکتے. تو مخلوق کو دیکھ رہے ہیں بھی یہ کون ہے پورے دیکھ رہے ہیں, یہ پوری مخلوق ہی نا. مخلوق کو دیکھنے سے مراد مخلوق کو مالک نے دیکھنا. مخلوق کو تو اللہ پیدا کرا, دکھیں گی نا مخلوق. مخلوق کو دیکھنے سے مراد مخلوق کو کیا دیکھنا, جو اللہ دیکھ رہا نا وہی دیکھنا. آپ ہم جو ہے اس کو کیا دیکھ رہے ہیں پورے لوگ, یہ کیا ہے, یہ موبائل فون. یہ اپن کیا دیکھ رہے ہیں پورے, کس سے پوچھو پورے بھائی یہ کیا ہے, بتاؤ موبائل فون ہے. کیا دیکھ رہے ہیں بھائی اس کو بتاؤ, موبائل فون بولتے نہیں. کیا دیکھ رہے ہیں سب جنے اس کو, سب کی راضی دیکھ رہے ہیں, سب کی نظر ہے یہ. اب اس کو اللہ کیا دیکھ رہا, اللہ کیا دیکھ رہا ہے اس کو بھی کیا دیکھ رہا اللہ. یہ اللہ اس کی یہ جو ہے نا, آپ اس کو میرا فون دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو میرا فون دیکھ رہے ہیں, میں میرا فون میں بھی دیکھ رہا ہوں, یہ میرا فون ہے, یہ آپ بھی بولے میرا فون ہے, دونوں کی نظر ایک ہوگی نا نہیں. اگر اس کو آپ بولے میں میرا فون ہے بولے تو نہیں. یہ موبائل فون نہیں ہے, یہ میں اس کو میرے ملک دیکھ رہا ہوں, یہ موبائل فون کو میں میرا دیکھ رہا ہوں.
تو اپن سب کائنات کو یہ گھر دیکھ رہے ہیں، موبائل فون دیکھ رہے ہیں، گلاس دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کو میری ملک ہے دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. ہر شے کو اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ میری ملک ہے، یہ میری ملک ہے، یہ میری ملک ہے. اگر ہم بھی وہی چیز کو یہ اللہ کی ملک ہے، یہ اللہ کی ملک ہے، یہ اللہ کی ملک ہے، تو یہ کس کی نظر ہو گئی ہے؟ اللہ کی نظر ہو گئی. مومن کی فراست سے ڈرو، جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے. ایمان والا جب نظر ڈالا تو چیز فنا بھی ہوتی، چیز آباد بھی ہو جاتی. چیز فنا بھی ہو جاتی، بعض آباد بھی ہو جاتی. کیوں؟ انہیں اللہ کی نظر سے دیکھتا. اگر اللہ کی جلال کی نظر سے لیا، اللہ بولا کن فیکن، اس کو فنا ہو جانا نہیں بول تو اس کی بھی نظر ہوئی تو وہی فنا ہو جاتی. تو یہ موبائل فون کو ہم موبائل فون دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کو اپنی ملک دیکھ رہا. یہ گلاس کو اللہ اپنی ملک دیکھ رہا. ہم بھی گلاس نہیں دیکھنا وہاں پہ، اللہ کی ملک دیکھنا. ہر شے کو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ملک ہے، سب اللہ کی ملک ہے. یہ سب اللہ کی ملک ہے تو پھر اپنا کیا ہے؟ اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو محبت ہوتی ہے اپنے کو سے. یہ فون میرا ہے، یہ فون سے کس کی محبت ہے؟ اگر یہ گر کے ٹوٹ گیا، یہاں پہ کراک آ گیا، خالی ارے ہو نہیں گرنا تھا بولتے، لیکن محبت تکلیف نہیں ہوتی. جس کے موبائل فون ہے اس کو تکلیف ہوتی نہیں. اسی لیے تو ہر چیز کو اللہ کی ملک دیکھے تو ہم کو کوئی نقصان بھی ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ ہم کو کل کی رات میں شرک سے بچنا ہے. شرک سے سال بھر ہم یہ رات کے انتظار میں رہتے ہیں. کیوں؟ اب ہم کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے نا اپنے، یہ گناہوں کی مغفرت کی رات ہے کل. لیکن جو شرک ہے نا، اس کے پیچھے محنت کرنا پڑتا ہمارا، شرک نکالنا پڑتا ہے نہیں. تو یہ شرک نکلا تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا. اب دیکھیں کیسا ہے اللہ اپنے ساتھ. معرفت جس کو بولے وہ چیز ہے معرفت. کیا ہے معرفت؟ کیا ہے معرفت؟ اللہ کو پانا معرفت ہے. وہ نہیں بتا سکتے. آم کا ٹیسٹ، اب آم کھائے، اب آم کھائے تو ٹیسٹ میں بول سکتے آپ کتنا میٹھا ہے؟ بول سکتے ہیں اتنا ہے. کیا بولتے آپ؟ کھا کے دیکھو بولتے. اللہ والے وہی پر ارے تو مولا تمہارے ساتھ ہے، اور پا کے تو دیکھو پر پائے تو دیکھیں گے. پانے معرفت کے معنی پانے کے کیا؟ کس کو پانا؟ اللہ کو پانا. وہ ٹیسٹ پا لیا نا اپن. جتنے بھی ہزار ہے، کیا پوری دنیا کے اگر لوگ بھی کھا لیا آم تو ایک دوسرے کا ٹیسٹ نہیں بتا سکتے. جس کا ٹیسٹ اس کے ساتھ ہی جو معرفت حاصل کر لیا اسی کے ساتھ جس کو مولا دکھ گیا انہیں دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتا. اگر ایسا سب بتا لیتے رہے پھر تو اللہ عام ہو جاتا تھا. اللہ ہے ظاہری ہے. لامکا چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے. اللہ والوں کو ہر جگہ دیتا اللہ. لامکا بول رہا اپنے آپ کو. خیر تو یہ جو ہے نا کل کی رات میں ہم کو شرک سے بچنا ہے. یہ شرک سے بچنے کے لیے سال بھر محنت کر رہے ہیں اپنے یہاں پہ. شرک کیا ہے؟ شرک ہر گناہ کی جڑ ہے. یہ شرک نکل گیا تو انسان ہر گناہ سے بچتا. تو لہٰذا کل جو مانگنا ہے نا ہمارے کو، کل شب برات کی رات، شب برات کی رات سب مانگ رہے ہیں پر ہر چیز مانگ رہے ہیں. لیکن ایک جو ہر چیز دینے والا نا اس کو نہیں مانگ رہے. پر شب برات میں اللہ سے اللہ کو مانگ لینا. اللہ سے اللہ کو مانگ لیے نا تو سب اپنا ہو جاتا. اے اللہ تو میرے کو مل جا. نہیں، اللہ سے سو مانگ رہے اپن. اللہ سے سو مانگ رہے. اللہ سے اللہ ہی کو نہیں مانگ رہے اپن. یہاں بیٹھ کے اللہ والے روزانہ اللہ کو مانگنے کی دعا کر رہے ہیں. اللہ سے صرف ایک ہی چیز مانگو. اللہ سے اللہ کو مانگ لیا نا کرم ہر چیز ملتی ہے ہمارے. اللہ سے اللہ کو مانگنے کو تو ہمارے ساتھ مولا آ جانا، ہم پا لینا مولا کو. میرے ساتھ مولا کیسا ہے؟ نہیں، ہر چیز میں ہمیں اٹھنا پڑتا تو مولا میرے ساتھ ہے. ایسا پانا ہمارا وہ چیز حاصل کرنا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے. لیکن کل کی رات میں اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں ہمارے لیے آسانی کریں گا. نہیں، یہ چیز مانگنا اللہ میرے کو دین کے راستے میں، یعنی دین حاصل کرنے کے لیے میرے کو آسانی عطا فرما. یہ دعا مانگتے رہنا. تو ہم دین مرتے دین ہی سے پوچھ لینا وہاں پہ. تو یہ نہیں مانگیں گے اپن. سب مانگ رہے ہیں دنیا، لیکن دین کے تعلق سے نہیں مانگ رہے. اللہ میرے لیے دین کو آسان کر، میرے لیے تیرا راستہ آسان کر. وہ آسان کی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ سمجھ چلا اللہ ہمارے ساتھ پائیں گے. اللہ ہر غم سے ہر تکلیف سے دور ہو جائیں گے. اللہ ہمارے ساتھ رہا. کوئی بڑا آدمی ہمارے ساتھ رہا تو کیسا بے فکر ہے. ارے اپنے کو کون بولتے ہیں بھائی، میں ایم ایل اے کا آدمی ہوں، میں ایم پی کا آدمی ہوں، میرے کو کون بولتے ہے؟ نہیں آتا نا دل میں، آتا نہیں آتا. تو اب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو نہیں. بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے تو اب ڈر کس بات کا؟ یہ دنیا سے نہیں ڈرتے اللہ والے. یہ دنیا سے یہ معاملات سے نہیں ڈرتے اللہ والے. اللہ ہی سے ڈرتے. کیا؟ اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. وہ ڈر رہتا ان کو. یہ دنیا کا ڈر، دنیا جانے کا آنے کا اس کو بھی ڈر نہیں رہتا. تو لہٰذا وقت زیادہ ہو گیا. کل دعا یہ کرنا ہے ہمارے کو، اللہ سے اللہ ہی کو مانگنا ہے.
یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کل کی رات. اب لوگ گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے کہاں سے ثابت ہے، ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے. ہم کو جامعہ نظامیہ کو جانا ہے، وہاں سے معلوم کر لے کے آ جانا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. ہر چیز کا وہاں پر ہم کو یعنی دلائل مل جاتے ہیں نظامیہ میں. وہ کہاں سے لکھا پر بحث کر لیتے، بیٹھنا نہیں ہے. ہم کو جو کرنا ہے نا، عبادت کرنا ایک موقع ہے. کل توبہ استغفار کرنا ہے، توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ یعنی ایک نجات پا لینا ہے سمجھو. اس کے بعد پھر محنت کرنا ہے اللہ کو پانے کی. یہ حلقے میں کنٹینیو آتے رہیں گے تو انشاءاللہ پابندی سے. اب لا الہ الا اللہ کی تعلیم شروع ہو رہی ہے ہمارے پاس. یہ جب لا الہ الا اللہ کی تعلیم آئیں گے تو آہستہ 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 اس کے اوپر ٹکیں گے تو معلوم ہوگا اور اتنا بڑا علم ہے یہ. اللہ اپنے ساتھ ملتا ہے یہاں پہ، گارنٹی دے رہے ہیں اللہ والے. ان کے غلاموں کو بٹھائے یہاں پہ، ان کا علم یہاں پہ دینے کے لیے. یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیسا ہے. ارے پاؤ کو تو اتنا اچھا علم آ رہا تو اس کی کوئی اپنے پاس اہمیت ہی نہیں ہے. نہیں دنیا میں تو سب بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے. اللہ ملتا ہے یہاں پہ بول رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ سے ملاتے. اللہ والے بتا رہے ہیں ہم اللہ سے ملاتے. آؤ بولو اب کیا اہمیت ہے. اللہ جلوہ افروز ہے، ہم کو نکو اللہ بولنے ایسی بات ہو جا رہی. اللہ ہے، آتے اللہ کو انشاءاللہ سبحانہ انشاءاللہ وہ علم ہے یہاں پہ. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا ہے، کہنے والے کی بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.